کسی زمانے کی بات ہے، ایک شہر میں ایک ہندو پنڈت تھا۔ اپنی ذہانت اور عقل مندی کی بنا پر بہت زیادہ مشہور تھا۔ یہ پنڈت اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اکثر بیہودہ سوالات کرتا اور مسلمانوں کو چیلنج بھی کرتا کہ میرے ان سوالوں کا جواب دو، اور جواب نہ ملنے پر ان کو ذلیل بھی کرتا۔ اس طرح اس ہندو پنڈت کو اپنی ذہانت اور عقل مندی پر بڑا گھمنڈ تھا۔ ایک مرتبہ اس نے 3 ایسے سوالات سوچے کہ جس کا جواب بڑے بڑے عالموں کے پاس نہیں تھا۔ اس کا پہلا سوال یہ تھا کہ جب تم نے اللہ کو دیکھا ہی نہیں ہے تو پھر تم اپنے کلمے میں اس رب کی وحدانیت کیوں بیان کرتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے؟ اس کا دوسرا سوال یہ تھا کہ جب ہر چیز پر اللہ قادر ہے اور جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ سب کے سب اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، تو پھر کسی برے کام کی کرنے پر بھلا یہ انسان قصوروار کیوں کہلاتا ہے؟ اس کا تیسرا سوال یہ تھا کہ جب شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور اللہ کہتا ہے کہ قیامت کے دن شیطان کو آگ میں ڈالا جائے گا، تو بھلا شیطان پر اس آگ کا کیا ہی اثر ہوگا، اس لیے کہ آگ کو کیسے جلا سکتی ہے؟ اس طرح اس نے یہ 3 سوالات کیے جس کا جواب کوئی بھی نہیں دے سکا۔ اس طرح کافی دن گزر گئے۔ ایک دن وہ پنڈت کسی کام سے باہر جا رہا تھا کہ اس کا گزر ایک فقیر کے پاس سے ہوا جو کہ زمین پر بیٹھ کر مٹی کے بڑے بڑے گولے بنا رہے تھے۔ جب درویش کی نظر اس پنڈت پر پڑی تو اس کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ سنا ہے کہ تمہارے 3 سوالوں کا جواب اب تک کوئی نہیں دے سکا۔ ایک کام کرو، ذرا مجھے بھی وہ سوالات بتاؤ، ہو سکتا ہے کہ میں ان سوالوں کے جوابات دے دوں۔ پنڈت درویش کی باتوں کو سن کر تکبرانہ انداز میں مسکرایا اور بولا، ارے بابا، میرے سوالوں کے جواب تو بڑے بڑے عالم نہیں دے سکے، تو تم میرے سوالوں کے جواب کیا ہی دے پاؤ گے؟ یہ سن کر اللہ والے مسکرائے اور کہا کہ اپنے سوالات تو بتاؤ۔ چنانچہ وہ پنڈت ایک ایک کر کے اپنے سوالات کرنے لگا۔ اس نے پہلا سوال کیا کہ جب تم نے اللہ کو دیکھا ہی نہیں ہے تو تم اپنے کلمے میں اس اللہ کی وحدانیت کیوں بیان کرتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے؟ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جب ہر کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے تو پھر برے کام کے کرنے پر انسان قصوروار کیوں کہلاتا ہے؟ میرا تیسرا سوال ہے کہ جب شیطان آگ سے پیدا کیا گیا اور اللہ کہتا ہے کہ قیامت کے دن اسے جہنم میں ڈالیں گے، تو جہنم کی آگ شیطان کو بھلا کیسے جلائے گی؟ کیا آگ کو جلا سکتی ہے؟ عالی جناب، میرے یہ 3 سوال ہیں جس کا جواب کسی بھی عالم کے پاس نہیں ہے۔ یہ کہہ کر پنڈت من ہی من میں خوش ہو رہا تھا کہ میرے سوالوں کے جواب کیا ہی دے پائیں گے۔ چنانچہ وہ درویش تھوڑی دیر خاموش رہے اور پھر ایک دم اپنے ہاتھ میں موجود پتھر سے اس پنڈت کے سر پر دے مارا، جس سے وہ زمین پر گرا اور سر سے خون بہنے لگا۔ وہ پنڈت دوبارہ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، یہ تم نے کیا کیا؟ تم نے مجھے کیوں مارا؟ یہ کیسا ظلم ہے؟ میں تمہاری شکایت قاضی سے کروں گا۔ یہ کہہ کر پنڈت شہر کے قاضی کے پاس آیا اور سارا ماجرا کہہ سنایا۔ اب بھی اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ چنانچہ پنڈت کی شکایت کے بعد اس بزرگ کو قاضی کے دربار میں پیش کیا گیا۔ قاضی نے پوچھا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کس وجہ سے مارا؟ اللہ والے نے کہا کہ میں نے تو بس اس کے سوالوں کے جوابات دیے ہیں جو کہ اس نے مجھ سے پوچھا تھا۔ اب یہ بلا وجہ مجھ پر الزام کیوں لگا رہا ہے؟ دربار میں موجود ہر شخص حیران و پریشان تھا، اس لیے کہ ان تمام کو اس پنڈت کے سوالوں کی جانکاری تھی۔ چنانچہ قاضی نے پوچھا، کہاں ہیں اس کے سوالوں کے جوابات؟ ہمیں تو کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے۔ اس پر اس اللہ والے نے کہا کہ اس نے پہلا سوال کیا کہ جب اللہ دکھائی نہیں دیتا تو پھر اس کی موجودگی کی گواہی کیوں دیتے ہو؟ تو اس کا جواب مجھ پر لگائے ہوئے الزام میں ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے سر پر چوٹ لگنے سے درد ہو رہا ہے، تو کیا اس پر کوئی گواہ موجود ہے؟ اور کیا اس کے سر کا درد دکھائی دے رہا ہے؟ اس پر پنڈت نے کہا کہ درد کیسے دکھائی دے گا، کیونکہ درد تو مجھے ہو رہا ہے۔ اللہ والے نے کہا کہ ہم کیسے مان لیں کہ تمہیں درد ہو رہا ہے؟ سادھو نے کہا، اس لیے کہ درد مجھے محسوس ہو رہا ہے۔ اللہ والے نے کہا کہ بس اسی طرح جیسے تمہیں درد محسوس ہو رہا ہے لیکن دکھائی نہیں دیتا، اسی طرح ہمارا خدا بھی دکھائی تو نہیں دیتا لیکن ہم اسے ہر لمحہ محسوس کرتے ہیں، اس لیے کہ اس کے قدرت کے نشاں ہر جگہ موجود ہیں۔ سادھو حیران و پریشان ہو کر بزرگ سے کہا کہ چلو مان لیتے ہیں کہ پہلے سوال کا جواب یہی ہے، لیکن میرے دوسرے سوال کا کیا جواب ہے؟ تو اللہ والے نے کہا کہ اس کا جواب بھی تیرے اسی الزام میں موجود ہے۔ سادھو نے کہا کہ وہ کیسے؟ فقیر نے کہا کہ تیرا دوسرا سوال یہ تھا کہ جب اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے
تو برے کاموں کا قصوروار انسان کو کیوں ٹھہرایا جاتا ہے؟ تو جب اللہ ہی نے سب کچھ کیا ہے تو نے مجھ پر الزام کیوں لگایا؟ اس طرح اسے دوسرے سوال کا جواب بھی مل گیا۔ سادھو لاچار ہو کر کہنے لگا، چلو مان لیتے ہیں کہ میرے دوسرے سوال کا جواب بھی مل گیا، لیکن کیا آپ کے پاس میرے تیسرے سوال کا جواب موجود ہے؟ اللہ والے نے کہا کہ تیرا تیسرا سوال یہ تھا کہ جب شیطان بھی آگ سے بنا ہے اور قیامت کے دن اللہ شیطان کو جہنم میں ڈالے گا تو وہ آگ شیطان پر کیسے اثر کرے گی؟ تو ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ تم کس چیز سے بنے ہو؟ سادھو نے کہا، مٹی سے۔ اللہ والے نے کہا کہ میں نے جو چیز تیرے سر پر ماری تھی وہ کس چیز کی تھی؟ سادھو نے کہا کہ وہ مٹی کا ڈھیلا تھا۔ اللہ والے نے کہا کہ تمہارے کہنے کے مطابق شیطان آگ سے پیدا ہوا ہے، تو جہنم کی آگ شیطان کو کیسے جلائے گی، ہے نا؟ تو تم بھی تو مٹی کے ہو اور تم کو مٹی سے ہی مارا گیا، تم پر تو اس کا کوئی اثر نہیں ہونا چاہیے تھا، جبکہ تمہارا سر زخمی ہو گیا۔ بالکل اسی طرح جہنم کی آگ شیطان کو جلا کر راکھ کر دے گی۔ فقیر کی ان باتوں کو سن کر سادھو بہت حیران ہوا، حتیٰ کہ عدالت میں شریک ہر شخص حیران ہوا کہ کس حکمت سے اس فقیر نے سادھو کو لاچار کر دیا۔ سادھو بولا، میں اپنی حماقت سے توبہ کرتا ہوں اور اللہ پر ایمان لاتا ہوں، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔